حالات تیزی سے ایک خطرناک موڑ اختیار کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے ایران کے شہر اصفہان میں واقع جوہری تنصیب اور ایک فضائی اڈے کے اطراف شدید دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جبکہ دارالحکومت تہران مسلسل شدید بمباری کی زد میں ہے۔ ایسی شدت شاید اس شہر نے اپنی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہو۔ شدید حملوں کے باوجود پاسداران انقلاب ایران ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے صرف 2 دنوں میں 500 سے زائد امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ اس کارروائی کے پیچھے چین کی مبینہ تکنیکی مدد کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کی اہم پیش رفت یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی آبنائے ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ ایران نے ہدایات نہ ماننے پر کئی جہازوں کو نشانہ بنایا، جس کے جواب میں امریکہ اور برطانیہ نے کارروائی کرتے ہوئے ایرانی کشتیوں کو تباہ کیا۔ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ عالمی شپنگ تقریباً معطل ہو چکی ہے اور جہاز اب راس اور اس امید نیک کے طویل راستے کی اس کی طرف موڑے جا رہے ہیں۔ ایران پر شدید فضائی حملے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے وسیع پیمانے پر فضائی حملے جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بنکر شکن ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ اصفہان کی جوہری تنصیبات پر بھی نشانے مارے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی اب تک ممکنہ تابکاری نقصان کی تصدیق نہیں کر سکی، تاہم فی الحال کوئی بڑا خطرہ رپورٹ نہیں ہوا۔ امریکی موقف ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اصل کارروائی ابھی شروع نہیں ہوئی اور آئندہ حملوں کو بے مثال شدت کا حامل قرار دیا۔ زمینی مداخلت کا امکان بھی مسترد نہیں کیا گیا۔ خلیجی ممالک کی ممکنہ شمولیت۔ خبریں ہیں کہ سعودی عرب ممکنہ فوجی تعاون پر غور کر رہا ہے، جبکہ قطر سے متعلق دعوے سامنے آئے ہیں کہ اس کی فضائیہ نے ایرانی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ یورپ کا مختلف موقف۔ جو پیڈرو سانچیز نے کھل کر حملوں کی مخالفت کرتے ہوئے امریکی طیاروں کو اسپین کے فوجی اڈوں کے استعمال سے روک دیا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی قدم ہے۔ چین اور روس کا کردار۔ چین ایران کی حمایت میں سامنے آیا ہے، جبکہ روس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ چین ایران کو جدید دفاعی اور الیکٹرک معاونت فراہم کر رہا ہے۔ خلاصہ اس بات کا اگر آپ لیں تو صورتحال لمحہ بلمحہ بگڑ رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صرف ابتدائی مرحلہ ہے۔ اصل خطرناک موڑ تب آ سکتا ہے جب فضائی دفاعی نظام کمزور پڑنے لگیں۔ انسانیت کو اس سے